وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لترى بمقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله. مومنین اکرام، ماہ رجب ہے اور ماہ رجب میں بہت سارے ایام ہیں. آخری شب جمعہ ہے رجب کے مہینے کا، اور یقیناً آپ نے اس مہینے میں بہترین اعمال کیے ہوں گے دعاؤں اور اس کی ساعتوں کو عبادت میں مصروف کیا ہوگا. چند دن باقی رہ گئے ہیں اور کوشش کریں کہ اس میں بھی ان فضیلتوں کو سمیٹ لیں جو اس مہینے کی خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. ایام کیونکہ آگے پیچھے مختلف ڈیٹوں کے ہیں، 25 رجب سے تھوڑے مخصوص اعمال، بہرحال ہمارے ہاں تو پورا مہینہ رجب ہی کا جو ہے وہ بہترین اعمال، ولادتیں اور شہادتیں اور فتح خیبر اور باقی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس لیے بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے. آج ویسے شب معراج ہمارے ہاں ہندو پاکستان میں شب معراج منائی جاتی ہے، ویسے شب بعثت ہے، یعنی جب رسول خدا کو مبعوث کیا گیا تھا. تو خوشی کی رات ہے، جشن کی رات ہے. تو بہرحال آپ نے مجلس کا ماحول چادروں میں بنایا، لیکن میں جشن پڑھ دوں گا. کیونکہ ذکر تو ذکر ہے، اور قرآن میں پروردگار بھی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. معصومین فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. تو اب چاہے آپ ولادت میں کریں چاہے آپ شہادت میں کریں، ذکر تو انہی کا کرنا ہے. ہم نے صلوات بھیج دیں محمد والے اذان محترم. شب ہمارے یہاں ظاہر معروف ہے، پہلے سنتی مخاطب میں زیادہ ہے، اور ظاہر اسی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. پاکستان برصغیر میں 27 رجب کو شب معراج کے عنوان سے منایا جاتا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اور خود ان کا معجزہ بھی ہے، اور قرآن کی آیات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں. علامہ طباطبائی بتاتے ہیں تفسیر میدان جنہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ معراج ہے، یعنی ایک سے زیادہ دفعہ معراج ہوئی ہے. البتہ معراج کی حدیثیں مفصل ہیں جو خود ہوئی. آیت اللہ مصباح جزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. بہت ساری حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں بعض اوقات ٹکڑوں میں. معراج میں کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال ان کے لیے ضروری ہوتا ہے باتوں کا تکرار کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں پتہ ہیں، تکرار ہوتی ہیں، لیکن اس لیے ہوتی ہیں کہ آنے والی نسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ نسل تو ویسے بھی یوٹیوب اور نیٹ فلکس اور انسٹاگرام کی ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا خیبر، خندق، بدر، تو پھر یہ کل کو بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ویسے ہی اس نسل کے ذہن میں شبہات بہت ڈالے جا رہے ہیں. شبہات عقیدتی بھی ہیں، شبہات جو ہے وہ معنوی بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، سارے شبہات ہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس میں مشکل ایسی ہے کہ دین جو بیان کر رہے ہیں ان کی شکلیں بھی اگر اچھی نہ ہو، میرے جیسے ہوں خدا نہ خواستہ، تو ظاہر ہے پھر آدمی کہتا ہے پھر ایسے دین کا ہم کیا کریں. تو دین تو وہاں سے نہیں جن کے گھر میں اترا.
دین جو ہے وہ آپ دیکھیں پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے، یعنی پیرامیٹر کس کو کہیں، یعنی آپ کے لیے سانچہ کیا ہو، آپ کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے. آپ معیار خود نہ بنائیں اور نہ ہمیں دیکھ کے معیار بنائیں. معیار ان کو بنائیں جن کے گھر یہ دین اترا ہے، اور جو معیار انہوں نے دیا ہے اس پہ لے کے دیکھیں لوگوں کو. اگر میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں بسم اللہ، نہیں اتر رہا خداحافظ. کیونکہ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ معیار بات کرتا ہے. یہ معیار اہل بیت نے دیا، اہل بیت نے خود کہا چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر حق پہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا. حضرت نوح نے کہا کہ خدا نے کہا تمہارا اہل نہیں ہے. اہل سے مراد نہیں تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، نہیں، تم میں سے نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. حالانکہ حضرت نوح تھے، بہرحال نبی تھے، جانتے تھے اولاد تھی، لیکن کہا کہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ وجہ بہرحال بیان کرتے روایات میں کہ غلط صحبت میں بیٹھتا تھا یا نادانوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. بات یہی ہے کہ اپنے اندر ہم وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمیں انہوں نے دی ہیں، عطا کی ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ان کا ساتھ دے پائیں گے اور قیامت میں وہ ہماری شفاعت کریں گے. بھئی کچھ تو ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی تو چیز ہو اندر کہ دیکھنے سے لگے کہ ہاں مولائی ہے. اب مولائی کیسے لگے گا؟ اب ہمارے یہاں تو اسٹائل سے لگتا ہے مولائی. بہرحال کیونکہ جشن کی شب ہے، مولانا معذرت کے ساتھ میں کیا کروں، تھوڑا سا مومنین مسکرائیں گے تو ثواب ہی ملے گا. اب ہمارے یہاں مولائی، آپ بولیں جی مولائی ہے، آپ بولے یار یہ چل یوں رہا ہے، تھوڑے سے کپڑے یوں، بال تھوڑے سے یوں، یہ مولائی ہے. لیکن تو یہ ظاہر ہے، ہم ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے بہرحال اولیاء کی سرزمین ہے. ہم بہت پہلے جب ہم کالج یونیورسٹی میں تھے یا پتہ نہیں اس کے بعد کی بات ہے، ایک دفعہ سیون آ گئے زیارت پہ، تو آپ کو پتا ہے وہاں تو ہر کوئی بادشاہ ہے. تو ایک فقیر آ گیا تو اس نے بولا کہ بھائی لال کے واسطے لال دو. اچھا اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی، آج تو ہے نہیں کوئی اتنی. اور اب ہمارے اسٹوڈنٹ آدمی ہے، جاب بھی کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ لال کے نام پہ لال دو. ابھی ہم 5 روپے نکالنے بڑی بات ہے، ابھی تمہیں لال کہاں سے دیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا. وہ میرا دوست ساتھ تھا، وہ ہی کہتا بھائی ہم لوگ بھی مولائی ہیں، صرف لال تیرے نہیں ہمارے بھی ہیں. تو ہمارا اسٹائل اصل میں یہی ہوتا ہے. اب ہمارے پبلک کہتی ہے یار یہ کچھ ناراض نہ ہو جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے. اجانے محترم ایسا نہیں ہے. جب مولا ناراض نہیں ہوتے ہم سے تو ہم کہاں ایک دوسرے سے ناراض ہوں کہ اس کو یوں کر دیا، اس کو یوں نہیں کر دیا. اصل میں مولائی وہ ہے جس کے اندر مولا بستا ہے، جس کے اندر مولا بستا. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب مجلس میں آئے تو مولا ہے، جشن میں آئے تو مولا ہے، گھر میں جائے تو مولا ہی نہیں ہے، کاروبار میں جائے تو مولا نہیں ہے، تنہائی میں ہو تو مولا ہی نہیں ہے. تو یہ تو مولا ہی نہیں ہوا. مولا ہی تو ہوا ہے کہ جس کا وجود مولا میں ضم ہو اور ہر وقت وہ ہو. اب اس کی مثال آپ دیکھیں نا کہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے کتاب غدیر لکھی ہے، اتنے عرصے مولا کے فضائل، اشعار، جو تھا جہاں جہاں تھا، ہندوستان گئے، ادھر گئے، دمشق گئے، جہاں جہاں ہوتا تھا اس کو جمع کیا اور یہ کتاب بنائی، صاحب غدیر. علامہ یعنی ایسا ہوتا ہے مولائی. علامہ گئے، پتہ چلا کہ بغداد میں ایک پروفیسر ہے اور مولا کی شان میں کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں، کیونکہ دوسرے مکتب کا ہے، یہ نہ کوئی غلط چیز لکھ بیٹھے کہ پھر لوگ پڑھیں اور لوگوں کا عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے. تو کہتے میں وہاں گیا. جیسے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں جیسے داخل ہوا تو ان کے اہل خانہ میں سے جو خواتین ہوتی ہیں گھر، وہاں سے کچھ ایک ایسی خوشی کی آوازیں آئیں جیسے کوئی اچھی بات ہوئی ہے یا خوشی ہوئی ہے جیسے. خیر میں بیٹھ گیا، میں نے ان سے باتیں کی. میں نے بولا بھائی کیا فضائل، آپ فضائل لکھ رہے ہیں آپ مولا کے یا نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مناقب کیسے کہتے ہیں، یعنی فضائل کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جیسے علی مال حق وحق مال علی. تو وہ پروفیسر کہتا ہے تو یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی، یہ تو فضیلت، یہ تو حضرت عمار کی بھی ہے،
امال مال حق وحق المال امال. کہاں لیکن آپ نے اگلا حصہ نہیں پڑھا. علامہ نے کہا کہ فضیلت ضرور ہے امار کے لیے کہ امار جہاں حق ہے امار بھی وہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جاتا ہے امار وہاں مڑتا ہے. لیکن کہتا ہے امام کے لیے ایسا نہیں ہے. یہاں کہا ہے علی مال حق وحق مال علی، لیکن حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہے کہ کیوں؟ کہا آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے. تو خیر پھر کافی بات ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی صحیح لکھے گا. تو جانے لگے. کہا کہ یہ بتائیں جب میں آپ کے گھر آیا تھا آپ کے گھر والے خوشی کا اظہار کیا تھا، وہ کیا تھا؟ تو کہتا میری بیٹی ہے اور وہ مریض ہے، اس کا مرض ایسا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی ہمارا مولانا آتا ہے، شیخ آتا ہے، تو وہ ایک دعا لکھ دیتا ہے اور کچھ عرصے ہم دعا اس کے پاس رکھتے ہیں، تو کچھ عرصے تک دعا کا اثر ہوتا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے. تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ آپ بھی لباس میں ہیں تو آپ بھی شیخ ہیں، آپ بھی آئے ہوں گے. تو کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں، میں کچھ لکھ کے دے دوں. کہا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے پرچہ لیا، کچھ لکھا، لپیٹ کے دے دیا. اب انہوں نے دے دیا. بعد میں پتا چلا کہ بچی کی بیماری بالکل ہی ختم ہو گئی. علامہ سے پوچھا کہ علامہ کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے تو کاغذ پہ صرف علی لکھا تھا. بھائی جشن ہے، نعرہ وارہ تو ڈال دیا. عزیزان محترم اب دیکھیں صرف نام لکھا تھا. یہ مولائی یعنی اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ میں نام لکھوں گا شفا ہو جائے گی. اب یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے کہ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن مولا تو بڑے کام کے لیے دنیا میں خدا نے بھیجا انہیں. اور سب سے بڑا کام یہی تھا کہ جو شب بعثت ہے، یعنی خدا نے رسول کو مبعوث کیا، اس بعثت کو، نبوت کو کنٹینیو کرنے کے لیے مولا کائنات کو بھیجا کہ اس نظام کو، جو نبوت ختم ہو جائے گی وہی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ امامت اور ولایت کے ذریعے سے آج تک ہم تک چلتا آ رہا ہے. یہی کوالٹی ہے کہ جو ان کو مانتے ہیں وہ پھر اپنے وجود سے دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. انہی میں سے بہرحال ایک شخصیت کے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے لیے بھی پروگرام ہے. شہید ڈاکٹر علی نقوی مرحوم، جو لاہور میں رہے اور پتہ نہیں پیدا پتہ نہیں کہاں ہوئے، وہ افریقہ میں کہیں پیدا، ان کے والد کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. اور بہرحال یہاں پر جب لاہور میں آئے میڈیکل میں پڑھائی کی اور ایک جوان تھے اور شہید عارف حسینی کے بالکل دائیں ہاتھ کی طرح رہے اور کام کیا. اور امامیہ جو آج اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، یہ انہی کا پودا ہے جو آج اتنا بڑا درخت بن گیا ہے پوری دنیا میں. اور اس کے علاوہ میڈیکل پہ کام، برین تھا. بس میں یہی کہوں گا شہید اسٹریٹجیکل برین تھا. دشمن جانتا تھا. دشمن نے شہید جب کیا نا، جب گاڑی میں ان کے حملہ ہوا تو ان کو اتنی لگی تھی کہ ان کے اندر جان تھی اور وہ اٹھے. دشمن نے شیشے میں دیکھا گاڑی کے جاتے وقت یہ اڑ گئے، واپس آ کے مار کے گیا. دشمن جانتا ہے ہمارے آدمی کو کہ کون کام کا آدمی ہے. ہم نہیں پہچانتے. ہم تو ویسے بھی مردہ پرست قوم ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی تھا، یار بڑا اچھا آدمی تھا. جب تک زندہ تھا تو بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارا مسائل ہے. اوپر سے ہم شہید پرور قوم بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ شہید پرور قوم بھی نہیں ہے. یہ شہداء تو ویسے بھی مرتے تھوڑی ہیں. کوئی شہید مرتا ہی نہیں ہے، شہید تو زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو ان کے لیے کئی مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں اور عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. زندہ ہیں. یہ مشہور واقعہ، اتنے سارے واقعات ہیں. ابھی آپ نے شاید اس کی تو واقعے کی ویڈیو بھی بن گئی ہے. ایک جوان ایران میں، اس کے والد شہید ہیں، وہ اس کو رشتے لے کے جانا ہوتا ہے کہیں پہ کسی کا رشتہ مانگنے کے لیے. اب ماں ہے اور بیٹا ہے.
اب ظاہر ہے لوگ آتے ہیں کہ بھائی کوئی رشتے دار ہوں ساتھ جائیں، باپ ہو، عزت ہوتی ہے بندے کی. اب اس نے کل جانا ہوتا ہے دوسرے دن رشتے پہ، اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا تو باپ ہے ہی نہیں، کوئی اور بھی نہیں ہے، تو کون جائے گا؟ وہ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ تو باپ کی تصویر سے بڑا وہ گلا کرتا ہے کہ آپ تھوڑا تو رک جاتے، فلانا تو ہو جاتا ہے، وہ کرتے کرتے سو جاتا ہے. خواب میں سوتا ہے اور پھر باپ کو دیکھتا ہے. خواب میں باپ آتا ہے اور باپ سے یہی باتیں کرتا ہے. باپ اسے خواب میں کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، کل تمہارا رشتہ لینے کے لیے میں اپنے عزیز دوست کو بھیجوں گا، اور تمہارا یہ جو رشتے لینے والی سیریمنی ہوگی نا، یہ رشتہ مانگنے والی، یہ یادگار بن جائے گی. اب کہتا ہے وعدہ میں وعدہ. اب یہ رات کو 3-3:15 بجے اٹھتا ہے. اسی وقت پیپر پہ یہ سب لکھ لیتا ہے کہ میں نے باپ کو خواب میں دیکھا، میں نے سب دیکھا، باپ نے عہد کیا. یہ کر کے پرچی رکھ لیتا ہے. دوسرے دن جاتا ہے ماں کے ساتھ، بڑا وہ ڈاؤن ہوا جاتا ہے، وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے آٹھ ہے. اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ہے نہیں، کوئی باپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں ہمیں معذرت، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کرتے کیا ہو تم، یہ وہ حالات کیا ہیں گھروں میں. آج کل شادیاں سخت کر لی ہیں نا ہم نے معاشرے میں. میں یہاں میں کہتا چلوں جانے محترم، ہم لوگ ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے غیب پہ ایمان رکھو. سورہ بقرہ میں ہی کہہ رہا ہے بھائی مومن وہی ہے جو غیب پہ ایمان لائے. ہم کس میں؟ ہم ظاہر پہ. کرتا کیا ہے، کتنا کماتا ہے، آگے کیا کرے گا، یہ کیا. بھائی کو بھروسہ تھوڑی ہے کل سب ختم ہو جائے. کتنی شادیاں لوگوں نے امید سے کی ہوں گی کرونا سے پہلے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کرونا نے کتنے کاروبار لپیٹ دیے دنیا کے. تو اسی طرح بھائی اگر مومن ہے، با اخلاق ہے، ظاہری گناہ نہیں کرتا، متدین ہے، روایت کہتی ہے اگر گھر رشتہ آئے اس کو مت پلٹاؤ، مت پلٹاؤ ورنہ معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ معاشرے میں کیا کرتے ہیں، ہم نے شادیاں اتنی سخت کر لی ہیں، اتنے دنیاوی چیزوں کو ایڈ آن کر لیا ہے کہ جوان بوڑھے ہو جا رہے ہیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری غلطی ہے بھائی. شادی سے شروع کریں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں فضل کروں گا، خدا کہہ رہا ہے نا قرآن میں، مگر خدا کی بات پہ یقین ہو تو بات ہو. اب بات یہ ہے کہ خدا پہ یقین ہو پہلے تو بات ہے، خدا کی بات پہ تو بعد میں کریں گے. وہ تو خدا ہے کہاں زندگی میں، کہاں ہے خدا؟ مولانا خدا وہ کہاں، مطلب کہاں ہے خدا، وہ کہاں ہے بتائیں، کہاں ہے خدا؟ کبھی دیکھا خدا کو؟ مولانا خدا کو دیکھا تھوڑی جا سکتا ہے. تو محسوس کیا کبھی؟ محسوس تو کرو. آیت اللہ عظمہ بحثت فرماتے ہیں کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. اب یہی مسئلہ ہے. خیر اس سے بھی انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ اس نے یونیورسٹی کا آخری سال ہے، 1 سال رہ گیا ہے، لیکن جو میری ڈگری ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے. اس نے بھائی حالات ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، گفتگو جو ہوتی ہے نارمل. ایسے میں ان کی امی کا موبائل، لڑکی کی والدہ کا موبائل بجا. انہوں نے دیکھا موبائل، انہوں نے ہار ڈالا. انہوں نے کہا جی 1 منٹ. بولا آپ؟ بولا ہاں. بولا وہ مجھے ادھر سے نہیں بولا ہوگا کہ میں آنا چاہتا ہوں. کہتے نہیں آپ کو تکلیف ہوگی. نہیں میں فلانی جگہ کھڑا ہوا ہوں. نہیں آپ یہاں کھڑے میں فلانی پوچھے میں آپ کہتے فلانی جگہ. ہاں آ جائیں. کہا میرے ایک مہمان آئے. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کون مہمان آئے. جیسی دروازہ کھلا پورا ماحول بدل گیا. کون آیا؟ قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی آیا اور وہ سب پریشان، وہ آئے سب بھول گئے. فوراً رشتہ ہو گیا، انہوں نے بھی انگوٹھی دی، سب ہو گیا. قاسم سلیمانی ایسی شخصیت. خیر جب وہ ہوا اور وہ لڑکا جب وہ ان کو خداحافظ کیا تو لڑکا نیچے اترا ان کے ساتھ اور ان کو کہا اور جیب سے وہ پرچی نکالی اور قاسم سلیمانی کو دی. کہا کہ ایسا ایسا تھا، میں نے لکھ لیا تھا اور بابا نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے دوست کو بھیجوں گا. میں نے کہا تھا نہیں کریں گے تو میں سوال کروں گا. قاسم سلیمانی نے پرچی لپیٹی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ان عہدوں کو ہمارے درمیان میں ہی رہنے دو.
صلی اللہ علیہ۔ یہ ہے شہید، مردہ نہیں ہے عزیزان محترم، زندہ ہے، زندہ ہے شہید۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مردہ ہیں اصل میں، ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو زندہ ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم پرور نہیں ہیں، ہم نے شہداء کو زندہ نہیں کیا۔ یعنی ہم اگر شہداء کی یادوں کو اس طرح رکھتے تو ہم خود زندہ ہو جاتے۔ خود شہید ڈاکٹر نقوی کا جو ہے وہ اتنا خوبصورت بیان ہے، جسے میں نے بہت عرصے پہلے جب طالب علم کے شروع کے دن تھے تو میں نے پڑھا تھا کہ شہید فرماتے تھے کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شہادت کی طرف جاتا ہے، جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شہادت کی طرف جاتا ہے۔ تو اب اگر میرا راستہ شہادت کی طرف نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ہوں۔ راستہ ہونا ہی یہی چاہیے۔ خوف کیسا؟ کس چیز کا خوف انسان کو؟ ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، سید الشہداء، جنت کے سردار اپنی گردن دے دیں تو میری اور آپ کی گردنوں کی کیا قیمت ہے؟ لیکن ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے عزیزان محترم کہ ہم بڑھیں آگے کی طرف۔ بہرحال میں شب بعثت کے اہداف اپنی جگہ، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا اور کیا وجوہات تھی، بہرحال میں وہاں ایک اور جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں تو میں اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی ضرورت معاشرے میں تھی، اسی وجہ سے خدا نے انبیاء کو بھیجا۔ اور انبیاء کے بعد اس نظام کو 1,24,000 کا جو پورا ایک پروردگار نے ایک بلڈنگ بنائی، سمجھ لیں 1,24,000 کی، اس بلڈنگ کو بچانے کے لیے امامت کے نظام کی ضرورت ہے، اور امامت کے نظام کی ضرورت تھی کیونکہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ خود وہ اپنے آپ کو سعادت پہ لے کے جائے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نہج البلاغہ میں آپ جانتے ہیں امام خود فرماتے بھی تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام جانتے تھے کہ مارس پہ کیسے جا سکتا ہے، امام جانتے تھے کہ اسپیس شپ کیسے بنے گی، امام جانتے تھے اسکائی اسکریپرز کیسے بنے گی، امام جانتے تھے، علم تھا۔ رسول خدا فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی رسول علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ۔ اب یہ تھوڑی تھا کہ فلانا علم یا فلانا علم، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں سارا علم سب انہی کے پاس ہے۔ ابھی بھی آپ ترقی چاہتے ہیں نا دنیا میں کسی بھی علم میں تو ان کے در پہ جھکنا پڑتا ہے۔ تو پھر علم در یہی ہے، مگر امام نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ بلڈنگیں کیسے بنے گی، جہاز کیسے بنیں گے۔ امام نے جو فارمولہ دیا نہج البلاغہ میں یا باقی جگہوں پر، وہ انسان بننے کا دیا، کیونکہ امام جانتے تھے یہ بلڈنگیں بنا لیں گے مگر یہ انسان نہیں بن سکتے، اسی لیے ان کو بھیجا کہ یہ ہمیں انسان بنائے، انسان کی تعلیمات دے، ورنہ انسان قابل ہی تھا آپ کے سامنے۔ ذرا سا امامت کے نظام سے ہٹے ہیں جہاں جہاں تاریخ میں آپ کے سامنے ہے، کیا ہوا آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے، کون آ کے ممبروں میں بیٹھ گیا، کیا کرتا رہا، کیا ہوتا رہا، کربلا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیوں نظام سے ہٹ گیا؟ نظام سے جب بھی ہٹیں گے یہ مشکلات ہیں، سرگرداں ہے انسان، گھوم رہا ہے، بھٹک رہا ہے، ابھی تک ایسی ہے۔ ابھی بھی خدا نے بہرحال کسی بھی حوالے سے، کسی واسطے سے، چاہے ہمیں واسطہ بنا ہو، چاہے کسی کو، ہم سب اسپیکر ہیں، ہم خود کچھ نہیں ہیں، خالی ہیں، ہم کھوکھلے ہیں، ہم وہ جانتا ہے، اس کے آگے ہر چیز عیاں ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت اچھا بن سکتا ہوں، اس کے سامنے نہیں بن سکتا، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو نہیں دے سکتا۔ وہ میری خلوت سے واقف ہے، وہ میری تنہائی سے واقف ہے، میں کچھ نہیں ہوں، وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کرو جا کے، وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے ذریعے سے
یہ بات پہنچاؤں کہ دیکھو آخری انتظار کر رہا ہے، آخری انتظار کر رہا ہے، دنیا اسی نظام کی منتظر ہے۔ اگر تم صحیح نہیں ہوگے تو آنے میں دیر ہو جائے گی، آنے میں دیر۔ قصوروار کون ہوگے؟ تم ہوگے، میں ہوں گا، کیونکہ خدا نے تو بھیجا، خدا نے 11 کو بھیجا، لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، لوگوں نے قدر نہیں کی، خدا نے 12ویں کو اٹھا لیا، بولا میں نہیں بھیجوں گا جب تک تم خود تیار نہیں ہوگے۔ زیادہ محترم، اب یہی اصل ہدف ہے اس بعثت کا آج کے دور میں، یہ اس معراج کا۔ حدیث بار آپ کے جو ہے وہ اذان علی کے میں گوش گزار کرتا ہوں، جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا جب معراج پہ گئے تو ایک مقام پر رسول نے کچھ انوار کو دیکھا، کچھ نوروں کو دیکھا، کہا کہ پروردگار یہ کس کے نور ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے بتایا، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک کر کے نور گنواتے گئے۔ ایک نور بہت چمک رہا تھا اور وہ درمیان میں تھا اور اتنا روشن تھا، تو پروردگار سے رسول خدا نے پوچھا کہ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار نے کہا اے احمد یہ ہمارا آخری ہے، یہ ہماری آخری حجت ہے، اس کا نام یہ ہے اور یہ تمہارے ہی اولاد میں سے ہے۔ احمد تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، یہ آخری نور ہے، یہ نور ابھی بھی موجود ہے، محراب دیکھ نہیں سکتے، محراب نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال حائل ہو گئے ہیں، درمیان میں پردہ آ گیا ہے۔ اب جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ امام موجود ہیں، امام تک ہمارے اعمال بھی جاتے ہیں روایات کی روشنی میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ، لیکن اس کے علاوہ بھی امام، اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے امام کو کتنا پکارتے ہیں، ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اب آپ بولیں کہ میں مولائی ہوں، میں بڑا ولایتی ہوں، مولائی تو وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے مولا کو پہچانے۔ بھائی آج کے دور میں مولا کو پہچانے، آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج مولا کے لیے ڈیوٹی کیا ہے؟ اب کچھ بھی ہو سکتی ہے، اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنے وجود میں اتنی چیزیں پیدا کریں کہ امام آپ کا انتخاب کریں، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہاں پر سفارشیں نہیں چلیں گی، یہاں پر قابلیت چلے گی، اور یہاں پہ بھی آپ ظاہر میں ڈگریاں لے کر آ جائیں، وہ نہیں ہے کہ جعلی ڈگری ہوئی تو چلو کوئی نہ کوئی وزیر تو بن ہی جائے گا، تو یہاں نہیں ہے ایسا معاملہ، یہاں اندر کی ڈگری دیکھی جاتی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ سامنے والی سی وی ہے نا، یہ آتا ہے، کیونکہ آنا بھی چاہیے بھائی، جو پروفیشن ہو، جو بھی کوالٹیز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ اکاؤنٹس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آنا چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ میں مولا اس میں بہترین ہوں۔ لیکن مولا کے پاس جب سی وی جائے گی تو الٹی ہو کے بھی دیکھی جائے گی، کیوں؟ اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہے، یہ اپنے محلے میں لوگوں کے کام بھی آتا ہے، یہ اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ آپ کا چاہنے والا ہے، یہ ہفتے میں کم از کم ایک دن آپ پر گریا کرتا ہے، یہ ہے نا کمال۔ اس کو ایڈ کریں، اسے بھریں تاکہ دیں امام کو۔ عریضے تو ہم لکھتے ہیں مولا کو، لیکن وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، مولا یہ پوری ہو جائے، مولا یہ پوری، مولا کے مزہ نہیں ہے، وہ تو کریم ابن کریم ہے، وہ تو دیں گے،
مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ یہ لکھیں مولا میں حاضر ہوں، جیسا بھی ہوں، خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، آپ کا منتظر ہوں مولا، اور آپ آ جائیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے نا؟ کمال تو یہی ہے. لیکن کمال آدمی ہو تو جب آپ کسی بولیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں کچھ چاہیے آپ کو، تو سامنے والا کہتا ہے نہیں مولانا کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے، آپ سلامتی سے آ جائیے. میں نے کہا ہے بڑی معرفت والا آدمی ہے. ایسی ہوتا ہے. یہی انسان اپنے امام کے لیے گئے. مولا یہ عریضہ جو لکھ رہا ہوں نا میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں ہوں کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ کا جانے والا، بس مولا آپ آ جائیں. یہاں یہی کمال کی عزیزان محترم ضرورت ہے. تہران سے دور ایک گاؤں تھا، وہاں ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا ممبر پہ نماز. اب اس کو تھوڑا بہت تو آتا تھا، ظاہر مولانا کا بیٹا تھا، لیکن اس کو بہت کچھ نہیں آتا تھا. بنا رہا، لوگوں کو مسئلے بتاتا رہا. ایک دن اس نے شیشے میں دیکھا کہ اس کے محاسن سفید ہو رہے ہیں، سفید بال آ رہے ہیں. اسے شرمندگی ہوئی. اسے کہا کہ ظاہر میں نے بھی مر جانا ہے، میں لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے آتا نہیں ہے اتنا. اس نے توبہ کی اور جا کر ممبر بیٹھا اور کہا کہ ترجیح سے میں آپ کو بتاتا تھا اس میں سے بہت کچھ میں نے غلط بتایا، مجھے پتا نہیں تھا. لوگ الٹا اس کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے بیچارے کو مارا، کپڑے پھاڑ دیے بیچارے کے. بیچارہ گاؤں سے نکل گیا، شہر گیا بیچارہ. شہر میں اس کی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا مسئلہ ہے. کہا تو تم پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی یہ ایسا ہی ہے تو تم پڑھ لو، علم حاصل کر لو. کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں یہاں پہ شہر. کہتے ہیں فلانے استاد ہیں ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں، میرا تو نہیں مصروفیت ہے. واپس جاتا ہے بیچارہ بوجھل قدموں سے، پھر وہی شخصیت مل جاتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. کہا ان سے کہو کہ فلانے درس کے بعد نماز سے پہلے تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں مجھے پڑھا دیں. اب یہ جاتا ہے ان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ تو وقت ہے، پڑھا دیتے ہیں. پڑھتے رہتے ہیں. ایک دن پڑھنے جاتا ہے تو کتاب نہیں ہوتی، کتاب ملتی نہیں جسے پڑھا. واپس آتا ہے، پھر وہی شخصیت مل جاتی ہے. کہتی کیا ہوا آج درس نہیں ہوا؟ کہا وہ آج کتاب نہیں ملی استاد کو. کہا استاد سے کہو کہ فلانے کا فصلے میں بک ریک میں وہ کتاب کوئی مہمان آ کے رکھ کے چلا گیا تھا. اب یہ جاتا ہے استاد کے پاس، استاد کو کہتا ہے کہ کتاب فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے. وہ بھی استاد ہوتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے اور میری کتابوں سے واقف ہے. استاد ہے. کہتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے امام کے. اب استاد کی اب امام کی مرضی ہے. اب امام نہ چاہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا انہیں. آپ کے برابر سے گزر جائیں امام، جب تک نہ چاہیں نا نہیں پہچان سکتا. اب اس کو امام نے اجازت دی کہ جوان کو نہیں پہچانا، استاد پہچان گیا. استاد نے صرف شاگرد سے کہا کہ جوان سے کہ جاؤ جا کر ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں. وہ جوان تھا، وہ ویسے گیا اور کہا ان سے کہ وہ میرے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی انہیں بھی زیارت کروا دیں. تو کیا امام نے جملے ہیں استاد فاطمی نیاں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. امام کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ اپنا کام کیے جائیں، جب مناسب ہوگا ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں. یہ جملہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دیں، آپ اتنا امام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی تو امام سے ملاقات ہو گئی ہوگی. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آپ باتیں کرتے ہیں. میری بیٹی نے خود مجھے کہا تو ماشاء اللہ بڑی ہو گئی، بڑی معصومیت سے جب چھوٹی تھی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ فارسی میں، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ اتنا امام کے کلپ آتے ہیں اور یہ وہ تو مجھے کہتی تھی کہ ان کا بڑا امام حرف ہوئی جانی کہ اتنا آپ امام کے لیے باتیں کرتے ہیں
شما کے امام ردیدی یعنی تم نے تو امام سے ملاقات کی ہے. میں بڑا شرمندہ ہوا. میں کیا بولتا اس بچی کو کہ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں اس یوسف زہرا کے لیے. متا ترانا و نراکا کہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. متا ترانا وہ بھی ایک کرچ ہے نا, یہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر. جب اپنے وقت کے امام کے لیے تڑپ نہیں ہے تو باقی کیا کریں گے آپ؟ باقی زمانے میں بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے. پھر بھائی ہم کہتے ہیں ہم یا لیتنی کنتو معاکم, کاش ہوتے. یہ کاش ہوتے تو کیوں کاش کہہ رہے ہو؟ امام تو ہے, ہم نہیں ہیں, ہم غافل ہیں. آپ نے دیکھا ایک جوان توبہ کرے امام خود مل لیتے ہیں اس سے. امام جوان چاہتے ہیں, جوان کا دل نرم ہوتا ہے. مولانا متقیان بھی فرماتے تھے اپنے بیٹے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کہ بیٹا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے, جیسے ایک فصل ہوتی ہے نا, کھیت جس کو نرم کر کر اس کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے نا, جوان کا دل بھی ویسی ہوتا ہے. اس پہ جو بوگے وہی نکلے گا. لیکن جب انسان کی بڑھ جائے, بوڑھا ہو جائے, زیادہ زندگی گزر جائے, نفس سخت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے, بڑے بوڑھے بھائی, یہ بڑے بوڑھے لوگ مانیں گے نہیں, ہوتا ہے نا, نہیں مانیں گے. معذرت کے ساتھ بزرگوں سے ہوتا ہے, گھر والے بھائی بزرگ تو مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ ایسا نہیں, انہیں پتا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, لیکن کیونکہ ایک زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور وہ زندگی کے بعد اب ان کے لیے آسان نہیں ہوتا چیزوں کو تبدیل کرنا. جوان کر لیتا ہے, جوان بہت تیزی سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے اس ٹائم جو دشمن ہے, جو شیطان ہے اور شیطان کی جو اعلیٰ ہیں, ان کا ہدف جوان ہے, ان کا ہدف جوان ہے. اب آپ دیکھ لیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, نیٹ فلکس, یہ سب کیا ہے؟ کیوں سستا ہے؟ کیوں پیسے نہیں لیتے آپ سے؟ کیوں آپ موبائل, ٹیلی فون, انٹرنیٹ فری, اتنے جی بی فری, رات کو کالیں فری. رات کو کس سے باتیں کرتا ہے بھائی؟ کس سے باتیں کرے گا رات کو؟ کاروبار تھوڑی کرے گا یہ. یعنی کہیں نہ کہیں خدا کی حدود ٹوٹیں گے رات کو, کہیں نہ کہیں کسی کی چار دیواری گرے گی. دشمن ایسے ہی ہے, دشمن جانتا ہے اس کو برباد کیسے کرنا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. عزیزان محترم, امام کو جوان چاہیے, امام کو امت چاہیے. اگر امت نہ ہو امام کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی نا کہ جب مولانا متقیان کو ظاہری خلافت ملی تو لوگ آئے مولا کے پاس, کہا کہ مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں قبول کیا؟ امام نے کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کہا مولا آپ کے بازو تو ہیں؟ کہا نہیں, امام کے بازو اس کی امت ہوتی ہے. امت ہی نہیں تھی. امام نے کیا کہا تھا؟ 40 لوگ بھی ہوتے, سر مڑوا کے تلواریں میان سے نکال کے مسجد بیٹھتے, میں آ جاتا. کتنے آئے؟ انگلیوں میں بھی نہیں تھے لوگ. چھٹے امام کی خدمت میں شخص آیا, اللہم صلی علی محمد وعلی. امام کو مولا خراسان میں یہ ہے وہ ہے, لوگ تیار ہیں, لوگ آمادہ ہیں, آپ قیام کریں. مولانا اچھا. مولانا بولا تندور ہے, آگ لگاؤ, تندور میں آگ لگاؤ. آگ لگائی تندور میں, آگ لگ گئی. مولانا کہا جاؤ تندور میں جا کے کود جاؤ. اور کہہ رہا مولا میرے بچے, میرا گھر, میں آپ سے ملنے آیا. کیا کہا مولا؟ اور بولے مولانا اچھا ٹھیک ہے, اچھا وہاں اور کیا دیکھا؟ ایک مولا کا صحابی لکڑیاں رکھے ہوئے آ رہا. مولانا کہا تندور میں کود جاؤ. پوچھا نہیں کیوں, کب, کیسے, لکڑیاں پھینکی تندور میں. اب مولا سے باتیں کر رہے ہیں, اچھا وہاں لوگ کیسے ہیں اور کیا ہے فلانا. اب یہ بات کرے, دھیان تندور میں کہ وہ تو آگ بگولا ہو گیا ہوگا, وہ تو بھن گیا ہوگا, جل گیا ہوگا. ابھی باتیں کر, دھیان اس کا وہیں. تھوڑا وقت گزر گیا تو امام نے اسے بولا آؤ دیکھو. جب دیکھا تو دیکھا وہ آگ میں نہیں پھولوں میں بیٹھا ہوا تھا. امام نہیں پہچانے, امام کو نہیں پہچانتے لوگ. بھائی جن کے صحابیوں کے لیے
آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے. ہمت چاہیے، ہمت ڈھل چاہیے. امام بولے چھوڑ دو تو چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، امام ہے. مگر یہاں تو امام بھی آئیں گے تو ہم نے کیا بولنا ہے پتہ ہے؟ مولا وہ یہاں تھوڑا مسائل ہیں، تھوڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے، مولا یہ مت پڑھیے گا. اور ایسے ہی ہوگا جب مولانا کو لوگ بولتے ہیں تو ہزار امام کو بھی آہستہ آہستہ بولیں گے نا. بھائی عادت تھوڑی جاتی ہے، مرنے سے جاتی ہے عادت، ایسی ہی جاتی ہے. اور کیا جب ہمیں بولتے ہیں مولانا ناراض ہو جائے گی پبلک، ہی ہو جائے گا، وہ تھوڑا خیال، تھوڑا یہ ہے، تھوڑا وہ ہے. اب بیچارہ مولوی بھی کیا کرے بھائی، اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے. اچھا ہم ایسے تو چلو آگے نکل بھی جائیں، خیر ہے. جو یہاں علماء بزرگ ہیں ابھی انہوں نے تو رہنا ہی ہوتا ہے، وہ کیا کریں. تو یہ ساری چیز ہوتی ہیں. اب امام بھی آئیں گے تو یہی ہوگا، مولانا ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے یہ. بھائی تمہارا خاندان کا دین تھوڑی ہے کوئی. اللہ کے رسول کے گھر میں آیا، وہ تم کا اپنی مرضی ایسے بنا لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں. کچھ بول دو ناراض پبلک. ٹھیک ہے، کسٹم ہوتے ہیں، کلچر ہے، ثقافتیں ہیں، ہونی چاہیے، لیکن کوئی چیز دین سے نہ ٹکرائے، دین کے مقابلے میں نہ آئے. ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ رنگ نسل مختلف ہیں، طریقے انداز مختلف ہیں، لیکن دین کو تبدیل نہ کرے. جو دین آیا ہے اس کو ویسے ہی رکھیں، اپنی دینداری یا اپنی وہ نہ کرے. اور جو نظام مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نابینا نہ ہو، اندر سے بینا بابصیرت بنے. اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات، ٹھیک ہے، انسان ہے. کوئی بچے کو بہت سی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ بتاتے ہیں، لیکن آپ کے بچے کو باہر نکال دیتے ہیں، نہیں نکال دیتے. کوئی بچے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں. بہت سی چیزیں ہیں کہ کسی کو سمجھ میں کم آتی ہیں، کسی کو دیر سے آتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے منہ نہیں موڑیں. آپ نہیں مانیں یا آپ کو ماننے میں دیر لگ جائے، لیکن دشمن کو پتا ہے کہ اس ٹائم امام کا انتظار صحیح کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے صحیح امام کا انتظار، اور وہ اسی سے لڑ رہا ہے. مصعب سے نہیں لڑے گا، وہ اسی سے لڑے گا. آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ مولا کے جو نوکر ہوتے ہیں ان کی کیا مقام ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ویٹیکن سے پوپ فرانسس اڑا اور آ کر نجف کی گلیوں میں پیدل چلا، اور پیدل چل کر جو ہے آیت اللہ سستانی کے پاس گیا. کوئی کرسیاں تبدیل نہیں کی آغا سستانی نے، کوئی اندر بڑی بڑی چیزیں نہیں لگائیں. جیسے لوگ ملتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ملے. یہ ہے نظام کی طاقت، ولایت کی طاقت. اسی لیے دیکھیں امام کا انتظار جو ہے نا وہ بہت محنت سے کرنا ہوتا ہے. امام کے انتظار کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ امام آئیں گے اور امام کی حکومت ہوگی، اور حکومت کیسے بنتی ہے؟ حکومت کے لیے سارا سیٹ اپ چاہیے، چیزیں چاہیے، برین چاہیے، طاقت چاہیے، سب کچھ چاہیے. اب راتوں رات تو نہیں ہوگا نا معجزہ. اگر راتوں رات معجزہ ہونا ہوتا تو پھر کبھی بھی ہو جاتا. ابھی کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جدوجہد چاہیے. اس جدوجہد کے لیے یہ اتنا محنت کی لوگوں نے، علماؤں نے، لوگوں نے خون دیا، شہداء نے، اور اہل بیت نے خاص لطف اور کرم کیا. ان کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب ان کا کرم کہ آج جو شیعت تشیع جہان کے اندر اتنی سرفراز کھڑی ہوئی ہے، اس طرح اس کا پرچم جو ہے وہ بلند ہے. دنیا آج ان کے آگے جھکی ہوئی ہے، طاقتیں کمزور ہو پڑی ہیں. اس کی وجہ ہے اب آپ بولیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں اور امام آ جائیں تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا. آپ ایک شہر نہیں چلا سکتے آپ کے پاس اگر سسٹم نہ ہو، تو آپ دنیا کیسے چلائیں گے؟ جبکہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارثوں کو پلٹا دیں گے. وراثت جو ہے
دو طرح کی ہے، ایک نسبی ہے، یعنی نسبت سے ہے، میرا مال تھا میں چلا گیا، یہ میری اولاد کو چلا جائے گا، لیکن وہ جو مال تھا وہ مال بھی میرا جو تھا وہ بھی میرا، شاید زمین اگر میری ہے تو زمین میں نے بنائی تھوڑی ہے، کوئی مجھے ملی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتے 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 میرے پاس آئی ہے، میں موجد نہیں ہوں زمین کا، زمین جو ہے اس کا اصل موجد کون ہے؟ پروردگار ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس کو وارثوں کو پلٹا دوں گا، یعنی میں زمین کو جو اس کا حقیقی وارث ہے اسے دے دوں گا، ختم ہوئی بات۔ جب خدا نے زمین دینی ہے امام کو تو مجھے آپ کو ڈر کس خوف کا؟ مجھے کسی کا خوف نہ، میں نے کہا زمین تو انہی کی ہے، تو پھر جیو، یعنی طاقت کے ساتھ زندہ رہو، یعنی خوشیوں کے ساتھ رہو زندہ، یعنی کسی چیز کا خوف نہیں کھاؤ، ڈرو نہیں کسی چیز سے، تیاری کرو اپنے آپ کو، زمین پلٹنے والی ہے اس کی طرف، اور ابھی تو ویسے بھی زمانہ بہت تیزی سے پلٹ گیا ہے، تیزی سے سب کچھ آپ کے سامنے، دنیا جس تیزی سے جا رہی ہے، ظہور نزدیک ہے عزیزان محترم۔ یہی انسان کو اپنے وجود میں بیدار کرنا، میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو زحمتیں نہیں دوں گا، مجلس میں بہرحال کچھ اور پڑھنے آیا تھا، اللہم صلی علی محمد وہ نا، سبق تو کچھ اور پڑھ کے آیا تھا لیکن پڑھا کچھ اور دیا، تو مسئلہ یہ تھا کیونکہ پڑھانے والے ہمارے بھی کوئی اور ہیں، تو اس لیے کہ آپ اور مجھے نہیں پتا ہوتا، اصل میں جو آپ کے دل میں ہے وہ میرے لبوں پہ آنا چاہیے، اور وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ جو آپ کے دل سے واقف ہے نا وہ جانتا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کے تار چھڑیں، اور اصل یہی ہے کہ ہم اپنے مولا کی طرف بڑھیں، مولا کو یاد کریں، مولا کے لیے خوش ہوں، سرور ہوں اس حالت میں، اور خاص طور پہ روز بعثت بھی ہے اور شب معراج بھی بہرحال ہے، تو اسی حوالے سے کہ رسول خدا کی ذات جو ہے وہ بہت بہترین اور باکمال ہے، پروردگار نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جہاں پہچانا جاؤں میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب یہ جو نور ہے، اسی نور سے باقی سارے نور خلق ہوئے۔ عزیزان محترم، رسول سے بہتر برتر کوئی ذات، افضل ذات نہیں ہے بشریت کے لبادے میں، معلم بشر ہے، قرآن اسوہ حسنہ رسول کو یاد کرتا ہے، خلق العظیم یاد کرتا ہے، اس عظمت میں اور اس بزرگی میں، اس سب کے باوجود رسول رات کی تاریکی میں اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ کے دعا پڑھتا ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حال پہ مت چھوڑ۔ رسول رحمت للعالمین، ساری امتوں کا شفاعت کرنے والا رسول ہے، شافی محشر، یعنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ رسول کیا ہے، مولا کائنات جانتے ہیں کہ رسول کیا تھے، مولا کے علاوہ کوئی نہیں جان پہچان سکتا رسول کی ہستی کو، مگر یہ رسول ہماری زندگی میں کہاں ہے، کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ آپ صبح شام میں رسول، آپ بولیں گے بھائی کیا کریں مولانا، بڑا آسان سا فارمولہ دیتا ہوں، بہرحال آپ کو رسول آپ کی زندگی میں رہے، رسول ہے زندگی میں۔ آپ بچے کو بولتے ہیں نا بیٹا دانت صاف کرو، سونے سے پہلے بھی کرو، کیوں؟ ڈاکٹر نے بولا ہے، بھائی آپ اس کو ڈاکٹر کا نام نہ لیں، آپ کہیں کہ رسول فرماتے تھے، آپ کہیں کہ رسول فرماتے تھے کہ بیٹا مسواک کرنا، مسواک وہی دانت صاف کرنا، بھائی اب ظاہر ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، وہ لکڑی مسواک ہوتی تھی، چلے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن چاہے برش کریں کچھ بھی کریں، تو بیٹا رات کو بھی دانت صاف کرو، رسول خدا فرماتے تھے، بچے کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار رسول بھی تھے۔ جب کھانے میں بیٹھے، بھائی ڈاکٹر بولتا ہے ابھی تو
ٹی وی بولے جا رہا یوں ہاتھ دھو یوں ہاتھ دھو یوں ہاتھ دھو، بڑے دھو رہی پبلک، دھو جا رہی. بھائی رسول بھی یہی فرماتے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تاکہ ہاتھ صاف ہوں، جراثیم نہ ہوں. مگر ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ہاتھ دھونے ہیں، رسول نے کہا تو نہیں. تو آپ بچوں کو بتاؤ اور خود بھی تو دھو، خود بھی دھو جائیں گے. خود دھو گے تو بیٹے کہاں بیٹا دھو، بولے ہمیں بولتا ہے نماز پڑھ، خود نہیں پڑھتا نماز. او ماں بولتی ہے اچھی بڑی ہو رہی ہو نا بیٹا حجاب کرو، بولے اماں خود تو کر لو حجاب. چچا آتے ہیں تو حجاب ہی صحیح نہیں ہوتا تمہارا، بھائی نامحرم ہے وہ تمہارے لیے، یہی پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے چچا آیا، رشتہ دار آیا، وہ ہمارے یہاں کزن ہے، وہ تو بھائی کزن ہے تو کیا ہو گیا، نامحرم ہے. ابھی تو ماشاءاللہ بڑا خراب ہو گیا ہے جو رپورٹیں ہمیں ملتی ہیں. لوگ اب اللہ میں کیا کروں، ممبر میں بعض اوقات چیزیں احتراماً بھی نہیں بول سکتا آدمی، بہت ساری ممبر کا تقدس بھی ضروری ہے. لیکن اتنا ہو گیا ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے، سب بھائی ہیں. بھائی بھائی تھوڑی ہوتا ہے، بھائی تو وہی جگہ ہوتا ہے، جب پھنس گیا تو بھائی ہے، ویسے بھائی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بھائی نامحرم ہے. یہ بچی کو بتائیں آپ جب وہ 9 سال کی ہوتی ہے، بھائی واجب ہو گیا اس کے اوپر پردہ، اور وہ کب کرے گی جب آپ خود کریں گے. آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ لیٹے گا آگے. اب ہمارے یہاں تو لیٹ جائے بھاگو، وہ جان لے کے بھاگ رہا ہے. بھائی بھاگنے دو، اگر یہ مسجد میں نہیں آئے گا اور آپ اس کو ابھی بھگائیں گے نا تو یہ پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. پھر ابھی میں بچوں کو حال دیکھتا ہوں جو مسجد میں آتے بھی ہیں، بیٹھے ہوئے باپ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا نیچے گیم کھیل رہا ہے. کم از کم بیٹے کو اتنا تو سکھا دو بیٹا اللہ کا گھر ہے یہ. اور ہمارا حال برا ہے عزیزان محترم، ہم بچوں کو کیا سکھائیں. ہم جب بچوں کو بیٹھے ہوتے ہیں فون بھائی ان کا بچوں کا ٹائم دو. بچوں کو تم ٹائم نہیں دو گے تو کون دے گا ٹائم. ماں کچن میں بھی لگی ہوئی تو بھی کان میں لگا ہوا ہے. اب آج کل تو یہ وہ یوٹیوب پہ کھانے بنانے والے چینل اتنے ہو گئے کہ وہ سارا دن دیکھتی رہتی ہیں کہ یہ کیسے بنے گا یہ کیسے بنے گا. اچھا بنتا وہی ہے جو بناتی ہے، معذرت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ آج کھانا نہ ملے ہم لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معذرت کے ساتھ بہرحال انجیکشن ہے، برا مت مانیے گا. تو لیکن میں کیونکہ بھاری انجیکشن اتنے لگاتا ہوں تو مجھے ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا باہر کھینچنے کے لیے، ورنہ لوگ یہیں ڈیتھ ہو جائے لوگوں کی. جتنا بھاری انجیکشن ہوتا ہے نا میرا، اگلا بندہ اٹھتا نہیں ہے پھر. اور واقعاً ایسا ہوتا ہے کئی ملکوں میں گیا بندہ تو اٹھا نہیں گیا، یعنی انہوں نے بولا کہ بس وہ ایک میں نے حدیث پڑھی، بہرحال ہے تو وہ بھی اور اس نے گفتگو بھی ہو جائے گا. ایک حدیث میں نے رسول بولا کہ بڑی پرانی حدیث ہے، اور حدیث میں نا منظر بڑے باب ہیں، ٹھیک ہے 40 نکات ہیں اس حدیث میں، وہ ہیں مرنے کے بعد کے 40 تحفے. میں نے ایک مجلس میں کچھ 4 تحفے یا ایسے تحفے بیان کر دیے. اب کہیں پڑی ہوگی مجلس، اب وہ کہیں کسی نے سن لی. اب اس نے جب سنی کہ یار یہ تو مرنے کے بعد بڑی ٹینشن ہے اور یہ تحفے ہیں. اب وہ کہیں والدہ کو، میری انہوں نے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے والدہ کو میسیج کیا کہ ان سے کہیں کہ وہ باقی تحفے دے دیں، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ باقی تحفے کون سے ہیں جو اللہ کے پاس لے کے جانے ہیں. میں نے بولا کہ امی میں کہاں سے بتاؤں، اتنی بڑی مجلس ہے، میں کہیں پڑھوں گا تو بتا دوں گا. وہ میں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے نا ٹکڑوں میں مجلس، ارے اتنی 4 میں ہی پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے. کچھ بتائی تو لوگ ایسا ہو جاتے ہیں، وہ کہہ رہے اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی، وہ تو بڑا وہ کہہ رہا بس اب جانا ہی جانا ہے، اب تحفے تیار کرو. اگر اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو بھائی یہ مسئلہ ہے، اس لیے تھوڑا سا مسکرائیں، لیکن گھر جا کے معذرت بھی کر لیجیے گا اور میری طرف سے بھی کر لیجیے گا. وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ، لقمہ ہاتھ میں آیا کرے نا تو کہا کریں کیا کھانا ہے، کیا خوشبو ہے، بھائی کیا بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ باہر سے کھا کے آئے ہوئے آپ لوگ. تو ہمارا ایک دوست تھا، یونیورسٹی میں جہاں پڑھتے تھے، اور شام کو ہم جمع ہوتے تھے تو دبا کے کھانا ماشاءاللہ صحت بھی تھی، بہت کھاتا تھا ماشاءاللہ. اسی چکر میں ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. پھر جاتے ہوئے گھر دوبارہ اپنی ٹائی وائی سب کپڑے صحیح کرتے تھے. میں بھائی کیا ہو گیا، کیا ان کو نہیں، ان کو لگے کہ میں سیدھا آفس سے آیا ہوں.
تو میں نے کہا کھانے کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے نہیں بھائی ادھر کھانا پورا کھانا ہے، ادھر بالکل نہیں بتانے کے بعد کھانا کھایا ہوا میں نے۔ تو یہ زیادہ مطلب ہر زندگی یہی ہے، انسان جو ہے وہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مسکراتا بھی ہے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رولا بھی دیتی ہے۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کے تو منہ میں ذائقہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کو جلا ہوا کھانا بھی دے دو، کچھ بھی دے دو تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو ان کے جو دوست تھے عالم کے، ان کا ایسا نہیں ہے، ان کے منہ میں ذائقہ تھا، وہ آپ کی محبت میں اظہار نہیں کرتے تھے۔ یہی ہے نا کمال۔ امام خمینی کا مشہور جملہ بہرحال میں آپ سے اجازت طلب کروں گا، ہمارے دوست ناصر احمد ناصری صاحب بیٹھے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، وہ حیدرآباد بھی گھوم گھوم کے تھک گئے، وہ ہم مجلس شروع نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں امام خمینی کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھے، ان کی زوجہ ان کے لیے سوپ رکھا تو جب تک وہ لا رہی تھی تو انہوں نے چکھا تو دیکھا نمک نہیں ہے سوپ میں، انہوں نے پانی مانگا کہ کوئی چیز، وہ جب اس چیز کو لانے کے لیے گئی نا تو اتنا وقت تھا کہ نمک ایک پیالے میں ڈل سکتا تھا، انہوں نے نمک اپنے پیالے میں نہیں ڈالا، اپنی زوجہ کے پیالے میں ڈالا تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ آج سوپ میں نمک کم تھا۔ انسان ایسا ہو، ایسے ظالم ہو، کمال یہی ہے۔ بندگی صرف مسجد میں نہیں ہے، بندگی ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ اپنے وجود سے لوگوں کو راضی رکھیں۔ پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، لوگ راضی نہیں ہوتے، فطرت ہے، لیکن آپ پوری کوشش کریں۔ آپ اپنی زندگی کو لوگوں کی وجہ سے نہ چینج کریں۔ آپ یہ نہ بولیں کہ دیکھیں ہم تو بڑا اچھا کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں، آپ کا حساب آپ سے ہے، آپ حسن ظن رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کسی نے غلط کیا ہے، آپ بولیں گے نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حسن ظن کی وجہ سے آپ کے وجود سے ایک پازیٹیو وائبس نکلیں گے، ایک مثبت نور نکلے گا جو آپ کو خوش رکھے گا۔ کتنے آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے ایسے کی زندگی میں، آپ کہتے ہیں یار ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، یار کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی وجہ سے غمگین نہیں ہے۔ ہاں اگر غمگین ہے تو صرف اپنی تنہائی اور خلوت میں خدا کی بارگاہ میں غمگین ہو۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، بس آخری کہ رجب کے آخری ایام ہیں، کوشش کریں، جوان ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، پتہ نہیں بڑھاپے میں انسان کو آگے مریض ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ آخری 3 روزے رجب کے رکھ لیں۔ آگے کل 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے، پتہ نہیں پھر تو چاند ہو جائے، یہ 3 روزے رکھیں۔ یہ 3 روزے، ایک تو یہ ہے کہ شعبان کے ساتھ جوڑ دیں گے، باقی یہ 3 روزے جہنم کی آگ کو آپ سے بہت دور کر دیں گے، روایت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مرتے وقت انسان کی روح جب نکلتی ہے اس لمحے کو آسان کر دیں گے۔ تو روزہ رکھیں، اور جن کے قضا ہیں وہ واجب کی نیت سے رکھیں کہ قضا بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کا بھی ثواب۔ اور ویسے بھی کل روزے کا بہت ثواب ہے، 27 کے روزے کا ثواب، 4 روزے ہیں پورے سال میں جس میں سے ایک دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ، اس کا اتنا ثواب ہے۔ جس کی قضا ہے وہ قضا کی نیت سے رکھے پورے، جس کا مستحب قضا نہیں ہے وہ مستحب کی نیت سے رکھ سکتا ہے۔ رکھیں زندگی اذان محترم، انسان جب ادھر جائے گا نا پتہ چلے گا کہ میں واپس جاؤں اور گرمیوں میں سخت روزے رکھوں اور سردیوں کی راتوں میں عبادت کروں۔ یہ لذت وہاں جا کے پتہ چلے گی کہ کیا ہے۔ ابھی جوانی ہے اور جوانی میں ہی مزہ ہے عبادت کا، ترک لذت ہی میں لذت ہے اذان محترم۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو سنبھالیں۔ اچھا میرا تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں تو آٹو پہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آٹو پہ رہتا ہوں، تو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے صبح بھی سفر کرنا ہے، ظاہر ہے، ایک اور شہر جانا ہے، پھر جلدی اٹھنا ہے، پھر اچھا میں اکیلا بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو بولے مولانا آپ تو اپنی روحانی طاقتوں سے چل رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، گاڑی میں پیٹرول لگتا ہے
تو بہرحال وہ بھی چلتی رہے، اسی طرح خدا آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، مسکراتے رہیں، اہل بیت کی محافلوں کو قائم رکھیں، اپنے گھروں کو انہی ذکروں سے روشن رکھیں۔ خدا کی بارگاہ میں شب جمعہ کے صدقے میں دعا ہے پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں، بانی ہیں مجلس ہیں، علماء اکرام ہیں، سب لوگ جو جہاں جس طرح بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار حاضرین میں سے اگر کوئی مریض ہیں، بہت سارے لوگ جو منظور نظر مریض ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت استحکام عطا فرما۔ اس وائرس، اس بیماری، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار جو حاجات ہیں، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج اور عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و آلہ